تو چلیے بنا کسی تاخیر کے آج کے اس موضوع میں سیدھے اترتے ہیں۔ آج ہم جس معاملے پر بات کرنے والے ہیں وہ واقعی روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن یعنی یوم قیامت کے پورے سفر کا ایک سلسلے وار تجزیہ کریں گے۔ یہ تمام معلومات سیدھے روایتی اور مذہبی ذرائع سے لی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو اس دنیا کے آغاز سے لے کر انسان کی آخری اور ہمیشہ رہنے والی منزل تک جاتا ہے۔ تو آئیے اس حیرت انگیز ٹائم لائن کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک بالکل عام سے دن کا تصور کیجئے۔ لوگ بازاروں میں مصروف ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھے ہیں، اور پھر اچانک ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ سیدھا روح سے ٹکراتی ہے۔ یہی سور پھونکے جانے کی آواز ہوگی۔ یہ کوئی عام حادثہ یا جنگ نہیں جس کے لیے کوئی تیاری کی جا سکے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آواز ہوگی جو دھڑکنیں روک دے اور انسان کا خون جما دے۔ یہ شدید خوف اور اچانک ہونے والی تباہی کا وہ منظر ہے جہاں ہر زندہ چیز خاموش ہو جائے گی۔ اس پورے سفر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ آخری دن کی نشانیاں، کائناتی تباہی، دوبارہ زندہ ہونا اور محشر، اعمال کا حساب، اس خطرناک پل کو پار کرنا اور آخر میں ہمیشہ کی منزلیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، آخری دن کی نشانیاں یعنی علامات قیامت۔ ان نشانیوں کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہیں علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، جو اصل میں آہستہ آہستہ ہونے والی سماجی اور تاریخی تبدیلیاں ہیں، اور دوسری طرف ہیں علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ یہ اچانک ہونے والے مافوق الفطرت یا سپر نیچرل واقعات ہوں گے جو اس بات کا آخری اعلان ہوں گے کہ بس اب دنیا ختم ہونے میں بالکل وقت نہیں بچا۔ اب چھوٹی نشانیوں کی بات کی جائے تو حضرت عوف بن مالک کی روایتوں میں 6 خاص نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک طرح سے تاریخی میل کے پتھر ہیں۔ ان میں پیغمبر اسلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، بیت المقدس کا فتح ہونا، ایک ایسی وبا کا پھیلنا جو جانوروں کی بیماری کی طرح تیزی سے انسانیت کو نقصان پہنچائے گی، اور دولت کی اتنی کثرت ہونا کہ 100 دینار بھی حقیر لگنے لگیں۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں فتنے کا پہنچنا، اور آخر میں رومیوں کے ساتھ صلح اور پھر ان کی طرف سے عہد شکنی شامل ہیں۔ اصل ذرائع میں ایک بہت ہی حیران کن منظر کشی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ جو ننگے پاؤں رہتے تھے اور بکریاں چراتے تھے، وہ بڑی اور عالی شان عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج جب ہم عرب جزیرے کے صحراؤں کو جدید ترین اور گگن چمبی عمارتوں میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں تو سچ میں یہ 1400 سال پہلے کی گئی اس خصوصیت سے بھری پیشین گوئی کی بالکل سٹیک تعمیل نظر آتی ہے۔ خیر، جب یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب آغاز ہوگا 10 بڑی نشانیوں کا۔ یہ واقعات تو بالکل عقل کو تنگ کر دینے والے ہیں۔ سوچئے 40 دن تک دنیا پر ایک گہرے دھوئیں کا چھا جانا، ایک فریبی دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا، سورج کا اپنے معمول کے خلاف مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا دیوار توڑ کر زمین پر پھیل جانا، 3 الگ الگ جگہوں پر زمین کا دھسنا، اور یمن سے ایک ایسی آگ کا نکلنا جو سب کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ انہی بڑی نشانیوں میں ایک بے حد عجیب اور سپر نیچرل نشانی دابۃ الارض ہے۔ ذرائع اس جانور کی شکل و صورت کو بہت ہی خاص انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک عجیب جانور جس کا چہرہ تو انسان جیسا ہو لیکن پاؤں اونٹ جیسے، گردن گھوڑے جیسی، سر ہرن جیسا اور ہاتھ بندر جیسے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آخری وقت کی نشانیاں عام عقل اور سمجھ سے کتنی پرے ہوں گی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کائناتی تباہی یعنی اس دنیا کا مکمل خاتمہ۔ اس کائناتی تبدیلی کو ایک مخصوص ٹائم لائن کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شروعات ہوگی پہلے سور پھونکے جانے سے جو فرشتے حضرت اسرافیل پھونکیں گے۔ اس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر آئے گا ایک ایسا طویل دور جسے مکمل خاموشی کہا گیا ہے، ایک ایسا سناٹا جہاں کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اور پھر ایک مقررہ وقت پر دوسرا سور پھونکا جائے گا جو انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا وقت ہوگا۔ پہلے سور کے پھونکے جانے کے ساتھ ہی جو مادی تباہی ہوگی نا، اس کے مناظر واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ زمین بے قابو ہو کر ہلنے لگے گی، مضبوط پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور سورج اور ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے ملک الموت آخر میں انہیں بھی موت آ جائے گی، یعنی تخلیق کی ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی۔ تیسرا حصہ، دوبارہ زندہ ہونا اور میدان محشر میں بیداری۔ جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اس زمین پر نہیں ہوں گے جسے آج ہم جانتے ہیں،
ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ موجودہ زمین ایک بالکل صاف، ہموار اور خوب روشن سفید میدان میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اس میدان میں کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی عمارت یا چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تمام انسان بالکل ویسے ہی ننگے پاؤں اور بے لباس اٹھائے جائیں گے جیسے وہ پہلی بار پیدا ہوئے تھے۔ یہ سچ میں انسان کو بالکل بے پردہ کر دینے والا منظر ہوگا۔ اور یہ انتظار کا دن کسی عام دن جیسا نہیں ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ اس ایک دن کی لمبائی 5000 سال کے برابر ہوگی۔ سورج کو سروں کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ فاصلہ صرف 1 میل رہ جائے گا۔ شدید گرمی، گھبراہٹ اور پیاس سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے اس طویل عرصے تک کھڑے رہیں گے، صرف اس انتظار میں کہ کسی طرح حساب شروع ہو۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا چوتھا حصہ، اعمال کا حساب اور میزان، یعنی الہی انصاف۔ یہ حساب کتاب ایک بے حد منظم طریقے سے ہوگا۔ سب سے پہلے تو اعمال نامے، یعنی آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہاتھوں میں دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں۔ پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا اور روایتوں کے مطابق سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد اعمال کو ایک عظیم ترازو پر تولا جائے گا جسے میزان کہتے ہیں۔ یہاں کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ فرشتے اور خود انسانی جسم کے اعضاء اس دن اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ 5واں حصہ ہے اس خطرناک پل کو پار کرنا، یعنی پلے صراط۔ اس پل کی ساخت ہی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ذرائع اسے 2 حیرت انگیز مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور دوسری طرف تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز۔ اور ذرا اس بات پر غور کریں، یہ پل سیدھا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے بالکل اوپر بندھا ہوگا، جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں گے جو گزرنے والوں کو نیچے کھینچنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور صرف اس کا باریک ہونا ہی مسئلہ نہیں، اس کی لمبائی بھی کمپا دینے والی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس پل کو پار کرنے کا سفر 15,000 سال کا ہے۔ 5,000 سال چڑھائی، 5,000 سال سیدھی مسافت اور 5,000 سال کی اترائی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مکمل ہوگا وہ اس پل کو بجلی کی چمک یا پلک جھپکنے کی تیزی سے پار کر لیں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اعمال کے حساب سے ٹھوکر کھائیں گے، زخمی ہوں گے یا سیدھا اس بھڑکتی آگ میں گر جائیں گے۔ آخر میں آتے ہیں چھٹے حصے کی طرف، آخری منزلیں یا ہمیشہ کا مقام۔ جنت میں داخل ہونے سے ٹھیک پہلے انصاف کا ایک اور اعلیٰ ترین معیار سامنے آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور چھوٹا پل ہوگا جہاں تمام دنیا والوں کے آپسی معاملات صاف کیے جائیں گے۔ یہ خدا کے مکمل انصاف کی انتہا ہے، یعنی انصاف اتنا باریک ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا، تو اس دن اس بے زبان جانور کو بھی انصاف دلایا جائے گا، تاکہ جنت میں داخل ہونے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہ بچے۔ اور جب لوگ اپنی اپنی منزلوں یعنی جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس سفر پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی جائے گی۔ اصل الفاظ میں کچھ ایسی منظر کشی ہے کہ موت کو ایک سفید مینڈھے یعنی دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اے جنت والو، اب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور اے جہنم والو، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ انسانیت کا آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو اس پوری ترتیب اور تفصیل کو دیکھنے کے بعد ایک لازمی سوال ذہن میں آتا ہے، آخرت کا یہ تصور ہماری آج کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ خوفناک اور تفصیلی خاکہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ احساس ذمہ داری بیدار کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کو یہ علم ہو کہ اس کے ایک ایک عمل کا اتنا باریک اور مکمل حساب ہونے والا ہے، تو کیا اس عقیدے سے دنیا میں اس کے اخلاق اور رویے پوری طرح بدل نہیں جائیں گے؟ آج کی اس وضاحت میں بس اتنا ہی۔ یہ ایک ایسی فکر ہے جو واقعی ہمیں گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔